مسلک کتنے ہیں؟ ارے بولو نا، کوئی ہے ایسا جو 5 مسلک مانتا ہو؟ ہاتھ اٹھائے. کوئی ہے؟ ہوگا تب بھی نہیں ہاتھ اٹھائے گا. 4 مسلک ہیں. یہ مسلک بنے کیوں؟ یہ مسلک اس لیے بنے کیونکہ حدیثوں میں اختلاف تھا. کسی حدیث میں یہاں حضور نے ہاتھ رکھا، کسی میں ہے یہاں حضور نے ہاتھ رکھا، کسی میں رفع یدین کیا، کسی میں رفع یدین نہیں کیا. تو اپنی علمی استعداد کی بنیاد پر سب سے پہلا مسلک کس کا بنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک. پرابلم یہ ہے، یہ تو نام ہی نہیں لیتے امام اعظم کا، پول نہ کھل جائے. کوئی ذکر نہیں، کوئی عرس نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی تعلق نہیں. پہلا مسلک امام اعظم کا. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. 4 مسلک بنے. کتنے بنے؟ زور سے بولو کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جو سنی ہوگا وہی ہاتھ اٹھا کر کہے گا کتنے مسلک ہیں؟ 4 مسلک ہیں. اب سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ. بولو بھائی، سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں سنیوں کے سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. بخاری کی رٹ لگانے والوں، مسلم کی رٹ لگانے والوں، ترمذی کی رٹ لگانے والوں، ابو داؤد کی رٹ لگانے والوں. ترمذی سے پہلے امام اعظم ہے، مسلم سے پہلے امام اعظم ہے، ابو داؤد سے پہلے امام اعظم ہے، نسائی سے پہلے امام اعظم ہے. تمام اماموں کا جو امام ہے، اسی لیے تو انہیں اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، پہلا اتنا بڑا مجدد، اس نے نہیں کہا کہ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. امام شافعی نے نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. امام مالک نے نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. امام سیوطی نے نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. پھر مجددین کا وقت آتا رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نہیں کہا کہ مجھ سے تعلق جو نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. حضرت سرکار سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. اس کے علاوہ تفسیر مظہری لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. گنج مراد آباد کی سرزمین پر رہنے والا صوفی بزرگ عالم دین حضرت سرکار، گنج مراد آباد کی سرزمین پر رہنے والے بڑے بڑے علماء نے اپنی زبان سے نہیں کہا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے. پتہ نہیں 1450 سال کے بعد بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی قرآن کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وحی کے یہ کون سی جماعت پیدا ہوئی ہے جو کہتی ہے صرف مجھ سے تعلق رکھو، نہیں رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. واہ 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 واہ. سب لوگ، جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، ماشاءاللہ اللہ سب سنیوں کو سلامت رکھے. اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے. سارے لوگ سینے پر ہاتھ، سبھی جتنے کھڑے ہیں سب سینے پر ہاتھ رکھیے. اپنے رکھیے خدا کے لیے. میرا کہا ہے آپ بھی رکھ لیجیے. رکھیے نا، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے. رکھیے. اب اپنے دل سے پوچھیے شریعت مصطفیٰ کی ہے کہ مولانا کی؟ پیچھے والوں بولو، مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ مولانا کی؟ مصطفیٰ جسے کہیں گے مانو ہم اس کو مانیں گے، یا مولوی جسے کہے گا مانو اس کو مانیں گے؟ بولو. حضور جس کو کہیں گے مانو اس کو مانیں گے، یا مولوی جسے کہے گا مانو اس کو مانیں گے؟ ہاں، اب شریعت کی بات سنو. ہاتھ نہیں ہٹانا، ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا. ابھی صراط مستقیم کی بات باقی ہے، ابھی باقی ہے. کسی نے کہا کہ صراط مستقیم بس ایک ہی شخصیت ہے اور جو اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے
وہ گمراہ ہے۔ اچھا غوث پاک نے بھی تو نہیں کہا ایسا کہ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے؟ انہوں نے تو یہ روک نہیں لگائی، جاؤ خواجہ چشت کے دامن پر جانا ہے چلے جاؤ۔ مخدوم پاک نے بھی روک نہیں لگائی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ آیا جونپور کا، نام بادشاہ جونپور کا عظیم بادشاہ آیا ہے، اور وہ بادشاہ آ کر کہتا ہے مخدوم پاک مجھے مرید کر لیجئے۔ مخدوم اشرف سرکار نے کہا نا نا نا، تیرا حصہ میرے پاس نہیں، زندہ شاہ مدار کے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت مخدوم اشرف نے بھی نہیں کہا کہ مجھ سے تعلق رکھو گے تب صاحب ایمان ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان پر قرآن نہیں نازل ہوا ہے، وہ جانتے تھے وہ فرشتے نہیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے، وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی وحی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے اللہ کی جن پر ایمان لایا جائے، وہ یہ بھی جانتے تھے وہ خدا کے رسول اور پیغمبر نہیں ہیں۔ خدا جانے کیسی یہ بے وقوفانہ حرکتیں آج کے مولوی کر رہے ہیں کہ جو نبیوں کا مقام ہے وہ خود کو دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے سینے سے پوچھو، اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے سوال کرو۔ دل پر ہاتھ رکھوایا ہے میں نے آپ کو، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے مولانا صاحب نے فتوے بہت اچھے اچھے دیے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر تمام بزرگوں کی، علماء کی خدمتیں سر آنکھوں پر، لیکن فتووں کی حیثیت کیا ہے؟ سنو، فتووں کی حیثیت کیا ہے؟ کراچی شہر ہے، ایک سید صاحب کچھوچا کے پہنچے، جیسے ہی سید صاحب کچھوچا کے پہنچے اپنے دل سے بات سنتے رہیے گا، دل سے ہاتھ ابھی مت ہٹائیے گا، اور غور کیجئے گا اور سوچئے گا، سمجھئے گا توجہ کے ساتھ۔ سید صاحب کراچی کی ایک مسجد میں پہنچے، ایک خارجی مولانا مسجد کا امام تھا۔ سید صاحب کہنے لگے، مریدوں نے کہا ہم نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے کہا نا 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 نا، یہ سید صاحب جو ہے نا وہ فوٹو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہو گئی۔ مرید بھی بڑے اڈکٹ تھے، سارے مرید گھس گئے کمرے میں، حجرے میں مولوی صاحب کے۔ کہا مولانا اپنا ذرا موبائل لاؤ۔ جیسے ہی موبائل لیا، کہا پاسورڈ ڈالو۔ پاسورڈ ڈالا تو اس میں 85 فوٹو خود مولانا کے، خود مولانا کے ویڈیو، یعنی تصویر کشی کے تعلق سے کل تک فتویٰ ایسا تھا کہ کوئی سید نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی فوٹو کھینچوانے والا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن 5 سال کے بعد اس فتوے کا یہ ہوا کہ کل تک جو مولوی کہتا تھا کہ تصویر لینا جائز نہیں ہے، وہی مولوی یوٹیوب پر بیٹھ کر کہتا ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے تمہارے فتوے کی حقیقت، مصطفیٰ کی یہ شریعت نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ دوسرا فتویٰ سنیے، مائک پر نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے فتووں کی حقیقت، مائک پر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ریزن کیا ہے کیوں نہیں ہوگی؟ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مائک خراب ہو جاتا ہے۔ جب مائک خراب ہو جاتا ہے تو مائک خراب ہو جانے کی وجہ سے قرآن کی آیتیں کچھ غلط ہو سکتی ہیں۔ اچھا میں نے کہا کبھی کبھی تو گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، تو کیا گلا کاٹ دیا جائے؟ اگر صرف کبھی کبھی مائک خراب ہونے کی وجہ سے مائک ہٹا دیا جائے گا تو گلا خراب ہوتا ہے بھائی؟ سارے گلے بھی کاٹ دیے جائیں گے اماموں کے؟ بچ کے رہیے گا مولانا۔ ہاں اچھا صاحب، اگر قرآن مسجد میں پڑھنا مائک سے حرام تھا، غلط تھا، تو وہی قرآن تو جلسے میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، وہی قرآن جلسے میں بھی پڑھ رہے ہیں نا۔ یہاں جائز کیوں، وہاں حرام کیوں؟
یہ ہیں آپ کے فتوے. ایک فتوا اور ایکسٹرا سن لیجئے. سنا دوں؟ اجازت ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ. دیکھیے میں کسی پر طنز نہیں کرتا. اللہ مجھ کو معاف فرمائے اور اللہ سب کو ہدایت دے. مگر اس امت کو ایسی برے جال میں صرف اپنی دکانداری کی وجہ سے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے. آپ چاہے چشتی ہوں، مداری ہوں، وارسی ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، شیری ہوں، بشیری ہوں، قدیری ہوں، کوئی ہو، غور سے میری بات سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. خود کے دیے ہوئے فتووں کی اوقات یہ ہے کہ آپ جب چاہیں بدل لیں. اور مصطفیٰ نے جو فتویٰ دیا تھا 1450 سال پہلے، فرمایا تھا کہ اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگوں کی میں شفاعت کرواؤں گا. پہلا المکرم لذریتی، پہلا وہ جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. وسائی لہم امورہم، دوسرا وہ جو سیدوں کے ساتھ کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا. حضور نے فرمایا تھا اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگوں کی میں شفاعت کرواؤں گا. پہلا المکرم لذریتی وقاضی لہم حوائجہم، دوسرا وہ جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا. وسائی لہم بامورہم، تیسرا وہ کہ اگر سیدوں کے خلاف 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہو جائے یا پھر چند مفتی فتووں کے قلم چلانے لگیں، ایسے میں مداریوں کی طرح جو سیدوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا، مصطفیٰ اسے جنت دلوائیں گے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. چوتھا المحب بہی بقلبہ وبلسانہ، چوتھا وہ جو صرف زبان سے نہیں دل سے بھی سیدوں سے محبت کرتا ہو. اچھا سالے سید کا تو نہیں پتا، لیکن پالے سید تو بہت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اچھا ایک بات غور کیجئے گا، انٹرنیٹ پر بھی دیکھ لیجئے گا، ساری خانقاہوں کی لسٹ دیکھیے گا. میں اشارے میں بات کہہ کے نعت بھی پڑھنی ہے نا، اس لیے گزرنا بات کہہ کے نکلنا چاہتا ہوں، گزرنا تو ابھی نہیں ہے. ہاں کیا فرمایا؟ توجہ سے، جس خانقاہ کے سید کو سید سمجھنا ہے اس کے باپ دادا کا شجرہ دیکھو. پیچھے والوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قطب المدار سید ہیں تو ان کے بھائی سید محمود الدین کی اولادیں سید ہیں. اگر غریب نواز سید ہیں تو ان کی بھی اولادیں سید ہیں. اگر مخدوم مشرف سید ہیں، ان کی بہن جہاں پر نکاح کیا گیا ہے وہ بھی سید ہیں، تو کچھوچھا والے سید ہیں. صابر پاک کا خاندان سید ہے، وارث اعظم کا خاندان سید ہے. لیکن اگر کسی کا مرکز عقیدت فاروقی ہو یا عثمانی ہو، نیٹ پر چیک کیجئے گا، اگر فاروقی دادا ہے، عثمانی دادا ہے، فاروق اعظم کی اولادیں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، عثمان غنی کی اولادیں بھی سر کا تاج ہیں. لیکن کوئی عثمانی ہو کر، فاروقی ہو کر خود کو سید بتائے تو پالے سید تو وہی ہوگا. واہ 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 واہ. دادا عثمانی، دادا فاروقی، پوتا سید ہو گیا صاحب. میں کہتا ہوں کبھی بھی کوئی سچا سید حسنین کے تعزیے کو حرام نہیں کہہ سکتا. کبھی بھی کوئی سچا سید مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کعبے میں پیدا ہونے کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے. کبھی بھی کوئی